گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے علم کی اہمیت اور تعلیم کی اہمیت پر گفتگو کی گئی تھی، اور تعلیم میں بھی جو دینی تعلیم ہے، دین کا علم ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی تھی، اور گزارش کی گئی تھی کہ ہر مسلمان اپنی اولاد میں کم سے کم ایک لڑکے کو، ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن، عالم دین بنائیں، دین کا علم اسے سکھلائے، کیونکہ وہ ایک ضرورت ہے، دین کی ایک ضرورت ہے۔ ہر گھر میں جب ایک حافظ قرآن رہے گا اور ایک عالم دین رہے گا، دین کو جاننے والا رہے گا، تو وہ گھر اور وہ فیملی، وہ خاندان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہے گا، گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن ضرور بنائے، عالم دین ضرور بنائے۔ یہ جو دین کا علم ہے، حافظ بننا، عالم بننا، یہ ضروری نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فرائض میں بھی دو قسم کے فرض ہیں۔ ایک ہے فرض عین، جو ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، جیسے نماز ہے، فرض عین ہے، ہر شخص کے اوپر الگ الگ فرض ہے، سب کو پڑھنا پڑے گا، سب کو یہ فرض ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی کچھ فرائض جو ہے فرض کفایہ ہوتے ہیں، یعنی وہ ہوتے تو فرض ہے لیکن سب کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ اگر وہ فرض ادا کرتے تو سب لوگوں کے اوپر سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو حافظ بننا، عالم بننا ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص حافظ بنے، ہر شخص عالم دین بنے۔ ہاں، کچھ لوگ اگر یہ کام کر لیں، کچھ بچے حافظ قرآن بن جائے، کچھ نوجوان عالم دین بن جائے، تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر سب کو ثواب دے دیں گے۔ جو حافظ بن رہے ہیں ان کو بھی ثواب دے دیں گے، اور جس معاشرے سے، جس خاندان سے، جس سوسائٹی سے وہ حافظ بنا ہے، تو ان سوسائٹی والوں کو، ان خاندان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ نے اپنے خاندان میں سے ایک بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا، فرض کفایہ ادا کروایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بھی اس کا ثواب دے دیں گے۔ لیکن دین کا بنیادی علم جاننا، ضروری علم جاننا، ضرورت کے بقدر دین کے علوم حاصل کرنا، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اتنا علم جتنا علم سے ہم اللہ تک پہنچ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکے، قرآن پڑھ سکے، نماز پڑھ سکے، دین کے دوسرے بنیادی عبادتوں کو ہم شرعی طریقے پر ادا کر سکے، اتنا علم کا حاصل کرنا تو ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، لازم ہے، اور وہ 6 مہینے میں بھی حاصل کیا جا سکتا، اتنا علم 1 سال میں بھی حاصل کر لیا جا سکتا، اتنا علم 8 مہینے میں بھی حاصل کر لیا جا سکتا۔ ہماری فکر ہمارے ذوق اور شوق کے اوپر ہے، ہم جتنا وقت دیں گے اتنے وقت میں ہم جو ہے وہ ضروری علم حاصل کر لے سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو حافظ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا آنا، اور کم سے کم اتنے سورتیں تو زبانی یاد رکھنا جتنی سورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے اور لازم ہے۔ پورا حافظ نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم 20 صورتیں تو یاد کر
کم سے کم ہم قرآن دیکھ کے پڑھنا تو ہمیں آ جائے، جہاں سے ہم چاہے قرآن پڑھنا چاہے تو ہم پڑھ سکیں تجوید کے ساتھ، یعنی ایسا ہم قرآن پڑھ سکیں کہ جس کو سن کر علماء حفاظ یہ کہہ دے کہ اب آپ ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسی مشق اور ایسا قرآن سیکھنا تو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ ایسے ہی آپ دین کی ساری باتیں جاننا اور عالم بننا آپ کو ضروری ہی ہے، لیکن کم سے کم آپ کو دین کے بیسک نالج، بنیادی ضروری معلومات کا حاصل کرنا تو آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، بڑی پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو وضو کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، کس عمل سے ہمارا وضو مکمل ہوتا ہے، کس عمل کو چھوڑ دینے سے ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے، وضو کے ارکان کتنے ہیں، وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، ہمارا جو غسل ہوتا ہے اس میں کتنے فرائض ہیں، اور نماز کے کیا مسائل ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں، حلال حرام کے کیا مسائل ہیں۔ یہ بنیادی ضروری علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، چاہے آپ پورا علم حاصل نہ کریں، پوری قرآن کا علم حاصل نہ کریں، پورے احادیث کا علم حاصل نہ کریں، ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ اگر کر لیں، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، وہ کافی ہے، لیکن ہر مسلمان مرد اور عورت کا کم سے کم اتنا ضروری علم حاصل کرنا تو لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری گاڑی دین اور شریعت پر نہیں چل سکتی۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال جواب کریں گے اور ہمارا حساب کتاب لیں گے زندگی کا، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ عمل نہیں کیا، تم نے یہ عمل نہیں کیا، تم نے یہ عبادت نہیں کی، تم نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا، تم نے یہ اچھے کام نہیں کیے، تم یہ برائیوں سے نہیں رکے، جب اللہ ہم سے پوچھیں گے تو ہم یہ جواب اللہ کو نہیں دے سکتے کہ اے اللہ وہ بھی کام کرنا تھا، وہ بھی عبادت کرنا تھا، اور ان چیزوں سے بھی رکنا تھا، اس کا تو علم مجھے نہیں تھا، میں ناواقف تھا، یہ ریزن میں نہیں جانتا تھا، یا میرے پاس اس کی نالج نہیں تھی، یا میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، یہ ریزن اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اعلان کر دیا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، دین کا بقدر ضرورت علم حاصل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے دوسری عبادتیں فرض ہیں۔ سب کام چھوڑ کے یہ کام کرنا ہے، سب چیزوں کو ڈیلے کر کے پہلے دین کی بنیادی علم حاصل کرنے کی فکر کرنا پہلا کام وہ ہے، اس کے بعد سب دوسری چیزیں ہیں۔ تو یہ کام، اس کا فریضہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا ہے، اور جب ہمیں زندگی میں 60 سال ملیں گے، 70 سال ملیں گے، 80 سال ملیں گے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ضروری علم حاصل کرنے کے لیے 3 مہینے میں بھی آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں، 8 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، 5 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، 1 سال میں بھی آپ یہ ضروری علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ذوق شوق کے اوپر ہے۔ اللہ پوچھیں گے 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں 5 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال تمہارے پاس نہیں تھے کہ تم دین کا ضروری علم حاصل کر لیتے، تو اب اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے پاس ہمیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہمیں کوئی حق نہیں رہے گا اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور اس فریضے کو ادا نہ کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے کے جو بڑے لوگ ہیں، یعنی جن کی عمریں 40 سال، 50 سال،
60 سال کی ہے، ان کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 40 50 سال 60 سال کے لوگ ہیں، ان کے پاس دین کا علم کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا بہت ہے، کچھ فکریں ان کے پاس ہے، ان کے اپنے بڑوں کی وجہ سے، ان کے اپنے بزرگوں کی وجہ سے۔ وہ جو ہمارے معاشرے میں جو 40 سال کے بعد والے لوگ ہیں، ان کے دین کی اتنی زیادہ فکر کرنے کی ابھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ فکریں ان کے پاس ہے، کچھ علم ان کے پاس ہے، جس سے ان کی زندگی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایمان پر گزر جائے گی۔ اب مسئلہ دو قسم کے لوگوں کا ہے، مسئلہ دو طبقوں کا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ جو 15 ایئرز سے لے کے 35 ایئرز تک، جو نوجوان طبقہ ہمارے پاس اس وقت میں ہے، 15 سال کی عمر سے لے کے 35 سال 40 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہم کو فکر کرنا ہے۔ ایک یہ طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ انڈر 15 ہے، جو 15 سال سے پہلے ہے، یعنی 2 سال 3 سال سے لے کے 15 سال تک کے جو ہمارے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، ان کے ایمان کی، ان کے دین کی فکر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 15 سال سے لے کے 30 سال تک کے نوجوان ہیں، ان کی فکر کرنا ہے۔ یہ دونوں طبقے اور یہ دو قسم کے لوگ جن کے بارے میں خدشہ ہے، بلکہ امکانات ہے کہ آگے چل کے یہی طبقہ خدا نہ خواستہ جب ملکی حالات بدلیں گے اور حالات دیگر کو ہوں گے، تو پھر اس طبقے کا ایمان پر باقی رہنا کوئی گارنٹی نہیں ہے، دین پر باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نوجوان بچوں کو پھر بھی، اب جو بوڑھے ہیں 60 سال کے 50 سال کے، وہ لوگ کچھ کوشش کر کے ان کو دین پر باقی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں، جو بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جو بچے ہماری ماؤں کے گودوں میں ہیں، جو بچے ابھی ہماری بچپن کی زندگی گزار رہے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے اور جب یہ شعور میں آئیں گے 15 سال 12 سال 13 سال 14 سال کے بعد، جو حالات، جو تصویر پوری دنیا کی اور اس ملک کی خاص طور سے سامنے رہے گی، اس وقت میں اگر ہم ابھی سے ان بچوں کے دین کے ایمان کی فکر نہیں کریں گے، تو پھر آنے والے حالات کے زد میں اور کفر و شرک کے سیلاب اور طوفان میں ہماری یہ نسل بھی آ جائے گی، لپٹ جائے گی۔ ایسے کبھی امکانات ہیں۔ میں نے گزشتہ بھی آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ بچوں کا جو ذہن بنایا جاتا ہے، کہ بچوں کے اندر جو تہذیب کے اثرات ڈالے جاتے ہیں، وہ 2 موقعوں پر ڈالے جاتے ہیں، اور 2 لوگ ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی ذہنی اور فکری تربیت 2 قسم کے لوگ کرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک تو ماں باپ کرتے ہیں، اور ماں باپ میں بھی ماں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، اور ماں کی تربیت میں اور ماں کی آغوش میں ہوتا ہے۔ تو جو تہذیب اس کو ماں سکھا سکتی ہے، جو دین اس کو ماں سکھا سکتی ہے، وہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے کا سب سے پہلا اسکول، بچے کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے، وہ ماں کی گود ہوتا ہے، سب سے پہلا اسکول ہے۔ اور ماں جیسی رہے گی، ماں کے اندر جس درجے تہذیب رہے گی، ماں کے اندر دین پر چلنے کا جس درجے شوق رہے گا، وہی اثرات ماں کے اپنی اولاد میں منتقل ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا موقع بچوں کے تہذیب کو بدلنے کا، بچوں کی فکروں کو بدلنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے وہ اسکول
بچے کے پاس دین بھی ہو، ہمارے بچے کے پاس اللہ رسول کا خوف بھی ہو، توحید بھی اس کی مضبوط ہو، یہ فکر کر کے ہم کو اسکولوں میں انتخاب کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں، اس ملک میں جو اسکولز ہیں، دوسری ریاستوں میں تو یہ بات بالکل کنفرم ہو چکی ہے کہ اسکولوں میں اب وہی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے جو سلیبس موجودہ گورنمنٹ نے، موجودہ حکومت نے، موجودہ برسر اقتدار پارٹی نے 70 سال محنت کر کے اس ملک کی نوجوان کی نئی نسل کے لیے جو تعلیمی نظام بنایا ہے محنت کر کے، NEP کی شکل میں، نیو ایجوکیشن پالیسی کی شکل میں، وہ NEP پورے ملک میں قانون بن کر نافذ ہو چکا ہے، کئی ریاستوں میں اس پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب اسکولز والے آزاد نہیں ہیں، پہلے اب تک بھی اسکولز میں آزادی تھی، 5th کلاس تک، 6th کلاس تک، 4th کلاس تک ہم اپنا سلیبس پڑھاتے تھے، اپنا نظام پڑھاتے تھے۔ کئی اسکول والے جو اپنے آپ کو اسلامی اسکول کہتے ہیں، وہ لوگ اپنا نصاب بنا کر، اپنا سلیبس بنا کر اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کے، کیونکہ آزادی ہے 5ویں جماعت تک، 6ویں جماعت تک پڑھانے کی، تو اس میں اپنا نصاب پڑھا رہے تھے، اس میں دین بھی سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اخلاق بھی سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں نیو ایجوکیشن تعلیمی پالیسی، نیو پالیسی، تعلیمی پالیسی آ چکی ہے۔ اس پالیسی کی روشنی میں کوئی بھی اسکول اپنی طرف سے کوئی بھی سلیبس نہیں پڑھا سکتا ہے۔ 1st کلاس سے لے کے 12 کلاس تک، 12 تک نصاب بنا دیا گیا ہے، سلیبس بنا دیا گیا ہے۔ اور پہلے جو ہے صرف ایگزام جو ہوتا تھا بورڈ کا، وہ 7th کلاس میں ہوتا تھا، 10th کلاس میں ہوتا تھا، 10th کا ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب پہلا بورڈ کا ایگزام نیو ایجوکیشن پالیسی کے مطابق پہلا بورڈ کا ایگزام 3rd کلاس میں ہوگا، دوسرا 5th میں ہوگا، تیسرا 8th میں ہوگا، اور چوتھا 12th میں ہوگا۔ 10th کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، 12th۔ تو یہ اس طرح جب تیسری کلاس میں بورڈ کا ایگزام ہوگا تو لا محالہ ہم کو وہی نصاب پڑھانا پڑے گا جو نصاب پڑھ کر ہم کو بورڈ کا ایگزام دے سکتے ہیں، اور انہیں کا نصاب پڑھنا پڑے گا۔ اور ان کا نصاب کیا ہے؟ ان کا نصاب یہ ہے کہ انہوں نے تعلیمی منسٹری نے، ایجوکیشن منسٹری نے باضابطہ محنت کر کے ایسا نظام لایا ہے، ایسا نصاب لایا ہے کہ اس کو نام دیا گیا ہے ہندوستانی ثقافت، ہندوستانی کلچر کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن وہ ہندوستانی کلچر، ہندوستانی ثقافت نہیں ہے، بلکہ وہ کفر و شرک کا ماحول ہے، وہ تہذیب ہے۔ ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں کفریہ عقیدے، شرکیہ عقیدوں کو گھولنے کا کام کیا جا رہا ہے، گھول کر پلانے کا کام کیا جا رہا ہے، اور شروع ہو چکا ہے۔ جن ریاستوں میں یہ تعلیمی پالیسی شروع ہو چکی ہے، وہاں کے مسلمان بچے روزانہ جا کر کفر اور شرک کی مضامین پڑھ کے آ رہے ہیں، کفر و شرک کی۔ اور خود ہماری ریاست کے بازو جو ریاست ہے آندھرا پردیش، آندھرا پردیش میں بھی یہ نئی تعلیمی پالیسی نافذ ہو چکی ہے۔ پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والے لیکچرر، مسلمان لیکچرر کہہ رہے ہیں علماء کے پاس آ کر کہ خدا کے لیے اپنی قوم کے بچوں کو بچائیے، اگر اس پر محنت نہیں کی گئی اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کیا گیا تو یہ ہماری نئی نسل خدا نخواستہ کبھی امکان ہے کہ وہ مرتد بن جائے گی، کافر بن جائے گی۔ پڑھانے والے بول رہے ہیں نصاب پڑھا کر، سلیبس پڑھا کر، ایسے ایسے مضامین نئی تعلیمی پالیسی میں لائے گئے ہیں۔ مورتیاں دی جا رہی ہے مسلمان بچوں کو، کیونکہ نصاب میں داخل ہے تو سب کو وہ کام کرنا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہر مسلم ہو۔ مورتیاں دی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے ڈیزائن کر کے لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو نصاب کا حصہ ہے۔
ہمارے مسلمان بچے مورتیوں میں ڈیزائن ڈال رہے ہیں اور اس کے نام یاد کر رہے ہیں، اس مورتی کا نام یہ ہے، اس مورتی کا نام یہ ہے، اس مورتی کا نام یہ ہے۔ گنیش کی فوٹو ڈالی جا رہی ہے اور اس پر جو ہے رنگ بھرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ شرکیہ مضامین اس نئی تعلیمی پالیسی میں داخل ہو چکے۔ کسی پارٹی نے، کسی اپوزیشن نے اس بل کی مخالفت نہیں کی، اس نئے قانون کی مخالفت نہیں کی، اور باضابطہ سینٹرل حکومت نے اس کو منظور کر دیا، پاس کر دیا، اور کبھی امکان ہے کہ ہماری اس ریاست میں بھی آئندہ سال سے جب ووٹ ہوا تو اس کے بعد کی میعاد میں وہ تعلیمی نظام نافذ ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے میرے دوستو۔ میں نے بتایا آپ کو کہ دو قسم کے لوگوں کے دین و ایمان کی فکر بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہمارے نوجوان بچے، 15 سال سے لے کے 30-35 سال تک کے نوجوان بچوں کی فکریں کرنا ہے، ان کو بچانا ہے، جہنم کی آگ سے ان کو بچانا ہے۔ ہمارے یہ بچے جو ہماری قوم کا اثاثہ ہے، نوجوان قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، صحابہ سے لے کے آج تک مسلمانوں کو جتنے ملکوں میں فتح ملی، جتنے غزوات میں فتح ملی، جتنے جنگوں میں فتح ملی، آپ تاریخ پڑھیے، مسلمانوں کو فتح دلانے میں سب سے بڑا یوگدان اور سب سے بڑا مؤثر ملک جس کا رہا وہ نوجوانوں کا رہا، نوجوان مسلمانوں کا رہا۔ صحابہ میں بھی نوجوان مسلمانوں کے دلیرانہ قصے، بہادری کے قصے نہایت دلچسپ ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بہادر لوگ گزرے ہیں، سب کی جوانیاں محنت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، دین پر چلنے میں گزری ہے۔ اور ایک وہ نوجوان تھے ہماری قوم میں، اور آج کا نوجوان ہے جو ہم دیکھ لیں کہ آج کا ہمارا نوجوان کس راستے پر چل رہا ہے۔ نہ دین کی فکر ہے، نہ ایمان کی فکر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دین کی فکر نہ ہو تو وہ فکر ان کے اندر ڈالی جا سکتی تھی کسی نہ کسی ذریعے سے، اور کوشش بھی ہو رہی ہے اس کی، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ نہ دین کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کا پورا وقت 24 گھنٹے لایانی کاموں میں، فضول کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، صرف ہو رہا ہے۔ ہم خود اپنے خاندان کا سروے کیجیے، اپنے محلوں کا سروے کیجیے، کتنے نوجوان رہتے ہیں خاندان میں، محلے میں، سوسائٹی میں، اس کو لکھیے۔ اور کتنے نوجوان تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان روزگار سے جڑے ہوئے ہیں، اور کتنے نوجوان بیکار پھر رہے، گھوم رہے، اپنے اوقات کو خراب کر رہے ہیں۔ خالی رہنے والوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ملے گی پڑھنے والوں کے مقابلے میں، جاب کرنے والوں کے مقابلے میں۔ اور جب خالی رہتے ہیں تو انسان جب تنہا رہتا ہے، خالی رہتا ہے، بیکار رہتا ہے، تو اس کا دماغ اس کو گناہوں پر، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرنے پر ابھارتا ہے۔ اس طرح میں نے یہ بات بتائی تھی، جو لوگ مصروف ہوتے ہیں، جن کی زندگی مشغول ہوتی ہے، وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جن کے پاس کوئی کام نہیں رہتا، ٹائم ہی ٹائم رہتا ہے، وہی لوگ گناہ کرنے کی پلاننگیں کرتے ہیں، اللہ کو کی نافرمانی کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے نشہ، ڈرگس اور زنا، بدنگاہی، بدکاری، چوری، ڈکیتی، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، حرام خوری سب سے زیادہ جس طبقے میں ہے وہ مسلمانوں میں، سب سے زیادہ۔ سروے کیجیے آپ، سب سے زیادہ نشے کے اور ڈرگس کے عادی اگر کوئی ہے تو وہ مسلم نوجوان ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے ایک جاننے والے دوست کا کاروبار ہے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس، ان کے جاننے والوں میں حیدرآباد میں ایک جگہ پر ایک دکان ہے، اور اس دکان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دکان میں جو ہے
جو باہر کا مال ہوتا ہے، سعودی عرب کا، قطر کا، دبئی کا، امارات کا، وہاں پر جو کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں اور وہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتے ہیں گلف کی، وہ چیزیں وہ لوگ منگاتے ہیں اور منگا کر یہاں پر بیچتے ہیں۔ وہ کاروبار ہے، باہر کی چیزیں ان کے پاس آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کام کر رہے ہیں، کئی سال سے جو ہے دونوں بھائی مل کر وہ کام کر رہے تھے۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہے کچھ مال ہم سے بھی منگواتے تھے، باہر سے جو آنے والے ہوتے تھے، عمرے کے مسافرین، عمرہ زائرین، ان کے پارسل میں خالی اگر رہا تو کچھ پیسے ان کو دے کے وہاں سے کچھ مال منگا لیتے تھے، جس کے باٹلز وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھا کام چل رہا تھا ان کا، اور دکان بھی اچھی چل رہی تھی، لوگ دور دور سے آ کے ان کے پاس سے سامان خرید رہے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی 3-4 مہینے 5 مہینے سے میں جب جا رہا ہوں دکان کو معاملات کرنے کے لیے، تو ان 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی جو سب سے زیادہ محنتی تھا، سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھا، اسی کی محنت سے اتنی بڑی دکان ٹھہری اور اتنا بڑا بزنس ٹھہرا، اس نوجوان کا یہ حال ہے کہ میں جب بھی جا رہا ہوں کچھ بات کرنے کے لیے تو وہ نوجوان ہمیشہ نشے میں دھت پڑا ہوا مل رہا دکان کے پاس، نشے میں۔ اتنا خوبصورت نوجوان تھا، صحت مند تھا، 6 مہینے سے پہلے نشے کی عادت لگی، نشے کی لت میں مبتلا ہوا، تو ایسا مبتلا ہوا کہ جب جاؤ، صبح میں جاؤ تو نشے میں، رات میں جاؤ تو نشے میں پڑا ہوا، اتنا ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے وہ نوجوان بچہ۔ اور دکان تو گئی کاروبار تو خراب ہوا ہی ہوا، لیکن صحت بھی خراب ہو گئی، صحت مند جا کر ہٹا کٹا جا کر دبلا کالی کی طرح ہو گیا ہے نوجوان۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشے میں کسی نے اس کو مبتلا کر دیا، اس عادت میں مبتلا کر دیا، اس عادت نے اس کو نہ دنیا کا رکھا نہ دین کا رکھا۔ ہمارے نوجوان بچے ایسے کاموں میں مبتلا ہیں، ان کے دین کی ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت۔ اور دوسرے وہ بچے جو ہمارے اسکولوں کو جا رہے ہیں، اب وہ بچوں کو تو ہم اسکول کے حوالے کر رہے ہیں، اور بچہ وہی سیکھ کے آ رہا ہے جس کو ٹیچر نے سکھایا، جس کو اسکول والوں نے سکھایا، وہ اسی دین پہ رہے گا، اسی مذہب پہ رہے گا۔ تو اب ان بچوں کے دین و ایمان کی فکر کون کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ ماں باپ کو کرنا ہے۔ آپ یاد رکھیے، ایک شعر ہے، اس شعر کا ایک ٹکڑا ہے، شاعر کہتا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر اللہ سے ایسی تعلیم حاصل کروا رہے ہیں جس تعلیم کی وجہ سے ہماری نسل اللہ سے دور ہو رہی ہے، یہ تعلیم نہیں ہے میرے دوستو، یہ فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ تو ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جو تعلیم ہم حاصل دلا رہے ہیں اپنی بچوں کو، اپنی نئی نسل کو، اچھے اچھے اسکولوں کا انتخاب کر کے، برانڈڈ اسکولوں کا انتخاب کر کے، پاش اسکولوں کا انتخاب کر کے، تو ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اس تعلیم کے نام پر کیا ہماری اولاد نعوذ باللہ مرتد تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہماری اولاد نعوذ باللہ ملحد تو نہیں بن رہی ہے؟ کیا ہماری اولاد نعوذ باللہ دین سے بیزار تو نہیں بن رہی ہے؟ اور ہو رہا ہے اسکولوں میں، ماں باپ واقف نہیں ہے، ماں باپ اس سے باخبر نہیں ہے، وہ تو اچھے اسکولوں کا انتخاب کر کے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو عیسائی مشنری اسکولوں میں لے جا کر تعلیم دلواتے ہیں۔ بڑے بڑے اسکول جو ہیں برانڈڈ قسم کے اور بھاری بھاری قسم کے اسکول، معیاری اسکول، مسلمانوں کے کم عیسائیوں کے زیادہ ہیں۔ ہمارے بچے وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، RSS کے بنائے ہوئے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، اور وہاں پر کیا کیا ہندوانہ کام کر رہے ہیں، مشرکانہ کام کر رہے ہیں، نہ ماں باپ کو پتا ہے نہ وہ خود بچوں کو۔ یہ حال ہو رہا ہے۔ ابھی گزشتہ چند سال پہلے ہماری اس پڑوسی ریاست میں، کرناٹک کا ایک مشہور علاقہ ہے، ریاست ہے، وہاں کے بنگلور سٹی میں ایک بہت بڑے مولانا نے اپنی کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، کوئی پرانی بات نہیں ہے، ابھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ان کے مدرسے میں، بہت بڑا
جذبہ ہونا چاہیے آج کے زمانے میں۔ اس مالدار خاتون نے مفتی صاحب سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے بچے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور بنگلور کے فلاں بڑے مشہور اسکول میں جہاں پر ماہانہ اتنی فیس ہے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اچھا پڑھنے والے بچے ہیں، پورے اسکول میں ٹاپر ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نکال کر دینی مدرسے میں دینی تعلیم اس لیے دلانا چاہتی ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے میرے بچے کے اسکول سے فون آیا کہ آج آپ کا بچہ اسکول کی بس سے وین سے نہیں آ سکتا، اسی وجہ سے آپ آ کر اپنے بچے کو لے جائے۔ میں گاڑی ڈرائیونگ کر کے گھر سے نکلی اور اپنے بچوں کے اسکول کو پہنچی، اور اسکول جا کر اپنے بچوں کو بٹھایا، اور بٹھا کر واپس میں اپنے بچوں کو لے کے آ رہی تھی گھر کی طرف۔ راستے میں جب میں نے دیکھا کہ ایک جگہ گاڑی سگنل پر ٹھہری تو میرے بچے اس سگنل پر کھڑے ہوئے ایک مندر کے سامنے کھڑے کر گاڑی ہی میں ٹھہر کے دونوں ہاتھ اس کے سامنے رکھے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا یہ منظر کہ میرے بچے ایک مندر کے سامنے اور ایک پتھر کے بت کے سامنے اس عقیدت کا اظہار کر رہے تھے تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے ان بچوں کو مارا اور پوچھا کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی آج کی حرکت نہیں ہے، یہ کام تو ہم جب سے اسکول میں آ رہے ہیں اس وقت سے روزانہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ روزانہ ہم مندر کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں اس کی۔ اور ایسا کس نے کہا؟ ٹیچر نے کہا ایسا کرنے سے ذہن کھلتا ہے، ایسا کرنے سے علم جلدی آتا ہے، ایسا کرنے سے ہم جلدی جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تربیت ٹیچر نے کی، اور بچے اور ساتھ میں رہنے والے بچوں کے ماحول کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے یہ شرکیہ کام کرتے ہیں۔ فوری نکال کر انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کیا۔ تو وہ فکر مند ماں تھی تو اس نے اپنے بچوں کی اس طرح فکر کر لی، اور آج اتنے بچے ہمارے روزانہ کفریہ کام کر رہے ہیں، شرکیہ کام کر رہے ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہوئی۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہے کہ آپ کے بچے اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اسکول کے آپ انتخاب کے سلسلے میں ہم آئندہ کسی موقع پر موضوع پر بات کریں گے، لیکن ابھی آپ کے پاس ہمارے بچوں کے لیے اسکول کی چھٹیوں کا زمانہ ہے، سمر کلاسز۔ دین کی تعلیم کا ایک بندوبست کیجیے، اور دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیے، ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر، ان سمر کیمپ سے، ان سمر ہالیڈیز سے فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کو سمر کیمپ میں بھیجیے۔ اور اگر کہیں پر نہیں ہے تو اپنے علاقے کے، اپنے مسجد کے امام صاحب سے اور اپنے محلے کے مولانا سے مشورہ کر کے ایسا نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے یہ بچوں کی چھٹیاں کارآمد بن جائیں، ہمارے یہ بچے دین کا ضروری علم حاصل کر لیں۔ اگر یہ کوشش ہم نہیں کریں گے اور عام دنوں میں بھی ہمارے بچوں کو دین سے محروم رکھیں گے، چھٹیوں میں بھی اور سمر ویکیشن میں بھی اگر ہمارے بچوں کو دین سے محروم رکھیں گے تو آنے والے حالات بہت خطرناک ہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو ابھی اپنے کھانے پینے میں اپنی 40-50 سالہ زندگی گزارنے میں مصروف ہیں، اور 2 وقت کی روٹی روزی کمانے میں مصروف ہیں۔ ہم میں بہت کم لوگوں کو مستقبل کے دین و ایمان کی فکر ہے۔ یہ فکریں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو چھٹیوں میں دینی تعلیم سے، مکاتب سے چھوڑیے، تاکہ ہمارے یہ بچے چھٹیوں میں رہ کر دین کا علم حاصل کر لیں، بنیادی عقیدے جان لیں، ہمارے یہ بچے نماز پڑھنا سیکھ جائے، ہمارے یہ بچے وضو کرنا سیکھ جائے، ہمارے یہ بچے قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ اس کی فکر کیجیے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے، جہنم کے گڑھے سے بچائیے۔ دنیا میں تو ہم ایسی فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی، گرمی کی، سردی کی، بارش کی، بھوک کی، ہر خواہش، ہر تمنا پوری کرتے ہیں اپنے ماں باپ اپنی اولاد کی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، کل اسی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم کی دہکتے ہوئے انگاروں میں ہماری اولاد کو ڈالیں گے تو ہم نہیں بچا سکتے۔ دنیا میں تو بچا لیں گے لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے اپنے اولاد کی فکر کیجیے، ان کو کھانا کھلانے سے زیادہ، ان کو اچھے کپڑے پہنانے سے زیادہ، ان کی خواہشات پوری کرنے سے زیادہ جس چیز کی ان کی فکر کرنا ہے، ان کے ایمان کو بچائیے۔ یہی سب سے بڑا احسان ہے، یہی سب سے بڑا
ہے ہمارے ماں باپ کی قربانیوں کے صدقے، ہمارے بڑوں کی قربانیوں کے صدقے میں، اور ہم اپنی اولاد کے لیے کیا فکر کر رہے ہیں؟ بلکہ یہ اولاد جمعے کی نماز میں بھی نہیں آئے گی اگر ہم نے ان کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں، صحیح معنوں میں